السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامتی ہو آپ سب پر۔ آج میں آپ لوگوں کو پریوار میٹر میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پریوار میں جیسے مان لیجئے کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، اس نے مجھ سے ایک بات پوچھا کہ میری عورت 5-6 مہینے سے حاملہ ہے، 6-7-8 مطلب جو بھی مہینہ مطلب ٹائم پیریڈ ہے ان کا قریب آ چکا ہے، اور رمضان میں ان کو روزہ رہنے کے لیے کہتا ہوں تو ہمارے ساس سسر، ہمارے باپ ماں مجھ پہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ میری وائف روزہ کرنا چاہتی ہے لیکن میرے ساس سسر، میرے امی ابو ان کو روزہ رہنے نہیں دیتے۔ بھائی میرے، میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے، اب اس بات کے لیے تو میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں۔ اب دن میں تو 5 بار بہت سارے لوگ ایسے بھی اذان بھی سنتے ہیں، اس کو بھی نگلیکٹ کر دیتے ہیں، کیئرلیس کر دیتے ہیں۔ کیئرفل کون انسان ہوتا ہے؟ جس کو اللہ کا ڈر ہے، جس کو یہ ڈر ہے کہ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ ہر انسان تو اذان کی قدر نہیں کرتے نا، نہیں کرتے۔ آپ کی جواب آئے گی، کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے۔ اب یہ بتائیے، جو لوگ نہیں کرتے اس کو بلا کے کون لائے گا؟ اللہ جب ہدایت دے گا تو آئے گا، اور ہمارے آپ کی کام ہے کہ ان کو دین کی بات جتنی جانتے ہیں ان کو بتائیے۔ اگر ان کے دل میں محبت ہوگی اللہ کی تو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر محبت نہیں ہوئی تو تم انہیں چاہے آپ گھی کے ہانڈی میں مطلب ڈبا کے نکالیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا توکلت علی اللہ۔ میرے بھائی، بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ بچہ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ہماری آپ کی جوڑی کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اگر سپوز کیجئے ہماری آپ کی کسی کی موت ہو جائے تو کس کے ذریعہ ہوگا؟ کسی کی بس کی ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر ان ماں باپ سے پوچھئے، آپ اپنے ماں باپ سے پوچھئے، اپنے ساس سسر سے پوچھئے، اور اپنی وائف سے پوچھئے، آپ کیا آپ کی وائف کا دل مطمئن ہے ان چیزوں سے؟ آپ کی وائف کیا بیمار ہے، مریض ہیں، یا کوئی پریشانی ہے تو وہ روزہ چھوڑے، کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا حاملہ ہونے کے بعد روزہ چھوڑے گی؟ کیا صحابیہ میں بہت ساری عورتیں میں، بہت سارے صحابیہ کے وقت میں مطلب روزہ آیا، ان لوگوں نے تو نہیں چھوڑا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہی آ جائے، کچھ مان لیجئے کوئی پریشانی، کوئی بیماری کچھ آ بھی جائے تو کس کے ذریعے آئے گا؟ بیماری کو شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور بیماری دینے والا بھی اللہ ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیوں پڑھتے ہیں؟ لوگ سوچتے ہیں یہ صرف میت کی دعا ہے نا۔ بہت سارے لوگ یہی کہتے ہیں۔ ایک آدمی کا بیماری کا میں نے سنا، میں نے یہ پڑھا، بولا ارے وہ مرا نہیں ہے ابھی، تم کیوں پڑھ رہے اس کو؟ میں نے بولا میرے بھائی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا، اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ یہ مرنے کی دعا نہیں ہے آپ جو اسپیشلسٹ گلے میں باندھ رکھیں کہ یہ مرے گا تبھی پڑھیں گے۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائی، میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مان لیجئے آپ کے ساس سسر، آپ کے ماں باپ، سارے لوگ آپ کی وائف کو فورس کر رہے ہیں کہ روزہ مت رہ، پریشانی ہوگی، کوئی دقت ہوگی، اگر اس کے باوجود بھی پریشانی آ گیا تو اس کو پھر کس کو ذمہ دار بنائیں گے آپ؟ میرے بھائی، یہی چیز تو قرآن کہہ رہی ہے کہ باپ دادوں کے چلے ہوئے پہ مت آؤ۔ قرآن و حدیث جو کہتی ہے اس کو مانو، قرآن و حدیث کو سمجھو، قرآن و حدیث کو پڑھو۔ قرآن کیوں مجھ سے کہہ رہی ہے؟ قرآن کی کوئی ایک آیت ایسی ہے جو میری نصیحت کے لیے نہ اتری ہو، میرے نصیحت پہ نہ ہو؟ ہر ایک آیت مجھ سے کہہ رہی ہے۔ قرآن تو مجھ سے کہہ رہی ہے کہ تم انسانوں کے جگہ پہ اگر میں کسی پتھر پہ نازل ہو جاتا تو پتھر پھوٹ کے ذرہ ذرہ ہو جاتا، لیکن ہم انسان اتنے کٹھور ہیں، نہ تو سنتے ہیں، نہ تو جانتے ہیں، نہ تو مانتے ہیں۔ ہم ان ماں بہنوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں خود پوچھنا چاہتا ہوں، کس وجہ سے آپ عبادت کرنے سے روکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، کس وجہ سے روکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے۔ جب آپ کچھ جانتے نہیں تو اللہ کے واسطے کم سے کم اپنی زبان پہ تو قابو کیجئے، اپنی زبان کو تو کنٹرول کیجئے۔ آپ کو معلوم ہے تھوڑی سی واہواہی پانے کے لیے آپ کتنی بڑی گناہ کر رہے ہیں؟ اگر مان لیجئے آپ کی بہن بھی ہوگی،
آپ کی وائف بھی ہوگی، آپ کے رشتہ دار میں آپ کی مطلب رشتہ داری میں بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ عبادت کرنے سے روکیں گے؟ عبادت سے کوئی روک سکتا ہے کسی کو؟ بتائیے. اگر اس کے نماز پڑھنے سے، اس کے روزہ رہنے سے کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اس کو تو حل کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا اے مومن اے مومنات، مجھ پہ توکل کرو، کسی اور پہ نہیں. ہم لوگ پڑھتے ہیں نا توکلت علی اللہ، لوگ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیا پڑھتے ہیں؟ یہ دعا معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ اس کا ترجمہ بھی معلوم ہوگا ماشاءاللہ. جب معلوم ہے تو میرے بھائی عمل کون کرے گا؟ ہم آپ ہی کے لیے تو یہ دعا اتری ہے نا، ہم آپ ہی کو تو کہا ہے پڑھنے کے لیے نا. ہم صرف رٹا مار لیں گے تو کیا ہمیں ہدایت مل جائے گی؟ پڑھیے، اچھی بات ہے، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، دیکھیے، سمجھیے، اس میں سب میں ثواب ہے. لیکن سمجھ میں نہیں آئے تو اس میں قرآن کی غلطی تھوڑی ہے. اگر آپ سمجھ کے اگر عمل نہیں کرتے ہیں تو اس میں قرآن کی غلطی تھوڑی ہے. اگر آپ جانتے ہیں کہ حرام ہے پھر بھی حرام کرتے ہیں تو اس میں قرآن تھوڑی روکے گا آپ کو، یا اللہ تھوڑی آ کے روکے گا. اللہ کی توکل پہ کون عمل کرتا ہے؟ جس کو یہ ڈر ہے کہ ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. سب کو معلوم ہے مجھے مرنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سوچ لے کہ مجھے جواب دینا ہے، میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی کو بھی عبادت کرنے سے کوئی نہیں روکے گا. کچھ وقت ہوتی ہیں عورتوں کا، کچھ وقت ہے جو اوپنلی نہیں بولنا چاہیے. کچھ وقت ایسی ہوتی ہے جس میں عورت کو اس ٹائم نماز کے لیے، عبادت کے لیے روکا گیا ہے. ہاں، اس ٹائم کچھ دن کے بعد، اس کی طہارت ٹھیک ہونے کے بعد وہ عبادت کر سکتی ہے. اس ٹائم پہ کہا گیا ہے. صحابیہ کیا نہیں کی روزہ؟ صحابیہ نے کیا بال بچہ نوز باللہ نہیں ہوا؟ دیکھیے، تھوڑا حدیث کو پڑھیے، سنیے، جانیے. اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو آپ اپنے قریب قریب میں کوئی آپ کے جاننے والے، دین کی تربیت کرنے والے جو کوئی لوگ ہوں گے وہاں پہ تربیت جو کریں گے، ان سے سمپرک کیجیے. آپ یہ ماں باپ کے غفلت میں مت رہیے میرے بھائی. آپ کو آخرت میں خود کو جواب دینا ہے، ماں باپ نہیں دے گا. ٹھیک ہے؟ اور میں لاسٹ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ سپوز کیجئے کہ ان لوگوں کا سب کا بات مان بھی لیے اور اپنے وائف کو آپ کہہ بھی دیے کہ ٹھیک ہے ماں باپ کا ہی بات مانو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی پریشانی آ گئی تب پھر کون ذمہ دار ہوگا بتائیے؟ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. جب ساری چیز کا ذمہ داری اللہ ہی نے اٹھا رکھا ہے تو ہم آپ کے بس میں کیا ہے یہ بتائیے؟ کوشش، قدم اٹھاؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک قدم تم چلو گے میں تمہارا 10 قدم آسان کر دوں گا. تم ایک قدم اٹھانے سے روکو گے میں تمہیں اور پیچھے چھوڑ دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا محتاج نہیں میرے دوست. میرے بھائی، بھول جائیے ان چیزوں کو. آج سے اپنے ماں باپ کو بولیے، اپنے بیوی کو بولیے، جو ہو چکا ہو چکا، اب یہاں پر سے چھوڑنے کے لیے نہیں. نہ نماز، نہ روزہ. اگر طہارت صحیح نہیں رہتا، طہارت کا بھی کچھ شرط ہے، اس حساب سے دیکھیے. آپ اپنے آپس میں پریوار میں بات کیجیے. اگر ویسا ہے تو کچھ وقت ہوتی ہے، اس حساب سے دیکھ لیجیے. اور حاملہ عورت کو تو خیر ابھی ایسا معاملہ ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ وہ سب مطلب کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں چھوڑ دیجیے ان چیزوں کو، اللہ کی طرف رجوع کیجیے. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو بہت ساری چیزوں کی نصیحت دے گی اور بہت ساری چیز آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا. آپ سبھی کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور میں لاسٹ میں وہی کرتا ہوں، لائک، سبسکرائب، شیئر. ہماری بات لوگوں تک پہنچے گی. ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں مجھے ویور چاہیے، مجھے سبسکرائبر چاہیے، پیسے چاہیے، یہ سب نہیں. ہماری بات آپ لوگوں تک پہنچے اور ہماری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، میں یہی سب سے بڑی ہماری امید ہوگی آپ لوگوں سے. اور میں اسی لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، میں کوئی یوٹیوبر کے لیے ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.